لوگ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، یہی بات آپ کو اداس کر دیتی ہے۔ قصوروار کون ہے؟ آپ کی حد سے لگائی گئی توقعات یا پھر انہیں پورا نہ کرنے والے لوگ؟ ہر انسان اپنے نظریے، فلسفے، عقائد اور تجربات کی بنیاد پر اپنے بنائے گئے ضابطوں اور قواعد کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نظریہ کیسے بنتا ہے؟ جب آپ کسی بھی انسان کا علم، مشاہدہ یا ماضی کے تجربات جو اس کے ذہن کے پردے میں نقش ہو جاتا ہے، وہی اس کا خیال یا نظریہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے کہ اس کے بنائے گئے اصولوں کے تحت ہر انسان، خصوصاً جس کا اس سے واسطہ پڑے، وہ بھی زندگی گزارنے لگے، تو ایسا ناممکن ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف توقعات کا پورا نہ ہونے پر آپ کا لوگوں سے روٹھنا، گلہ شکوہ، شکایت کرنا کوئی معقول وجہ نہیں۔ انسانوں پر اپنے فیصلے زبردستی ٹھوسنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ کسی کی رائے کو تسلیم یا اس کے اصولوں کو فالو کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا ذاتی حق ہے۔ یہ بات جو انسان جتنا جلدی سمجھ لے، وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے اور شکر گزار بھی، جبکہ شکوہ شکایت کی عادت انسان کو ناخوش رکھتی ہے۔ اس کی نہ صرف کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ خیالات و جذبات، احساسات بھی پاکیزہ نہیں رہ پاتے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنی اچھائی کے بدلے اچھائی چاہتا ہے۔ بدلے میں اگر اسے اچھائی نہ ملے تو یہ نہ صرف اچھائی کو ترک کر دیتا ہے بلکہ بعض اوقات اسے سبق و مزہ چکانے کے چکر میں اپنا امیج خراب کر کے بدلہ اور انتقام لینے کے در پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو آسانی دیں، کسی کے کام آئیں اور بدلے میں اس سے ویسے ہی امید لگا لیں، امیدیں پوری نہ ہونے پر عداوت، نفرت دل میں پروان چڑھا کر رشتے خراب کر کے ترک تعلق کو ترجیح دیں، تو یہ قصور دوسروں سے زیادہ خود آپ کا ہے۔ لوگ اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم اور آپ اپنی توقعات کا بوجھ ان پر لاد دیتے ہیں۔ اس بوجھ کو کم سے کم کر دیں تو رشتے خوبصورت اور زندگی حسین ہو جائے۔ اگر ہم یہ جان لیں اور دل سے مان لیں کہ ہمیں بس اپنا عمل اچھا رکھنا ہے، ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ ہر انسان کی اچھائی خود اس کے اپنے آگے آتی ہے اور برائی خود اس کا راستہ روکتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کو تبدیل کرنے سے زیادہ خود کو تبدیل کرنا شروع کر دے تو مسئلے آدھے ہو جائیں۔ ہمارا اختیار جو کہ خود پر سب سے زیادہ ہے، اسے چھوڑ کر ہم لوگوں کو اپنے جیسا بنانے پر لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کے مزاج کو ہم قبول کر لیں اور اپنے جذبات کو مینج کرنا شروع کر دیں تو شکوہ شکایت کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے مزہ چکانے، بدلے لینے کی نظر مت کریں، اسے خود پر لگائیں۔ جسے تبدیل کر سکتے ہیں لازمی کریں، جو بدل نہیں سکتا اس پر اپنی توانائی برباد کرنے کے بجائے دعا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتوں کی عمارت میں درار آنے کی بڑی وجہ آپس میں ایک دوسرے سے محض اس لیے خائف رہنا ہے کہ لوگ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے۔ وابستہ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ خلاف توقع نتائج پا کر غصے اور جلد بازی میں کیے گئے اقدامات اکثر رشتے توڑنے کی وجہ بنتے ہیں۔ رشتوں کی خرابی کی دوسری وجہ احسان کے بدلے احسان کی امید لگا بیٹھنا ہے۔ بہترین قدردان اللہ ہے، وہ شفیق رب جس کے پاس نیکی کا صلہ تو کئی گنا ملتا ہی ہے، مگر وہ نیتوں کا بھی اجر دیتا ہے۔ بندوں سے قدردانی کی امید رکھ کر اپنے احسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، افضل احسان وہ ہے جس پر کیا جائے اسے خبر بھی نہ ہو۔ بے شک احسان مندی بڑی نیکی ہے، لیکن پھر بھی پھل اچھا نہ بھی ملے تب بھی نیکی کو اپنے رب کے لیے جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا کیا گیا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے تو بندوں سے گلہ اور بدلے کی امید باقی نہ رہے۔ جس کی نیت خالص اور رب سے محبت سچی ہو، اس کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں رضا الہی کی جستجو مقصد ہو، وہ بندوں سے صلح کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی کوتاہیاں، ان کی ناسمجھی، فہم کی کمی اور ان کے مزاج کی خرابی جان کر اگر ہم سہ جائیں، معاف کر دیں، بھلا دیں، آگے بڑھ جائیں تو رشتے بچ جائیں۔ بے شک اللہ کا حکم ہے معاف کرو، معاف کر دینا پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ لہٰذا تعلقات کی حفاظت کریں، رشتے خدا کا تحفہ ہیں۔ انسان کے بغیر ادھورا ہے۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے اس جہاں میں اور دنیائے فانی سے وقت رخصت بھی ان کے کاندھوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ امیدیں اللہ کے سوا کسی بشر سے اتنی نہ لگائیں کہ جب پوری نہ ہو سکے تو آپ سے برداشت ہی نہ ہو، ورنہ ساتھ
معافی اور غلطیوں کو بھلا دینے کا جذبہ بھی لازماً پیدا کریں۔